مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک۔ الحمدللہ اس میں مدنی مذاکرے میں ہونے والے سوالات کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بیان ہوتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کی کالز بھی اور آپ کے تاثرات بھی، آپ کے سوالات بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں الحمدللہ نگران شورا بھی کرم فرما ہوتے ہیں اور مفتی صاحب بھی جلوہ فرما ہیں۔ تو آج ایک ابتداً ہی جو سوالات ہوئے اس میں میرا ذہن بنا تھا کہ میں اس کو شامل کروں گا، کیونکہ ماہ ربیع الاخر کی بھی آمد ہے، اور کل انشاءاللہ چاند رات بھی ہوگی، جلوس غوثیہ کا بھی سلسلہ ہوگا، اور مدنی منی کا ہی یہ سوال تھا اولیاء کرام کے حوالے سے کہ اولیاء کرام کو خوف نہ ہوگا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر امیر علیہ سنت نے اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بیان فرمائے۔ تو اب جیسے 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور اولیاء کرام کا تذکرہ ہوگا، بیانات ہوں گے، تو گھر والوں پر، والدین بالخصوص ان پر، بچوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت داخل کی جائے تو ان دنوں میں پھر کیا کیا ایسے معاملات اپنائے جائیں تاکہ ان کے دل ابھی سے ہی فیضان اولیاء سے مالا مال ہو جائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اس میں عرض یہ ہے کہ صرف ان دنوں کو ہی آپ اس میں نہ لیں کہ ان دنوں میں ہی کیا جائے۔ اولیاء کرام کی محبت پیدا کرنے کے لیے ان دنوں کے علاوہ ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے آپ کے گھر میں آراء بزرگان دین کی ایک لسٹ بنی ہوئی ہو، اور اس لسٹ کے مطابق آپ اپنے گھر میں بزرگوں کے عرس منائیں۔ صرف اسی ایک مہینے میں یا صرف ایک تاریخ کا ہی میں تو مشورہ دوں گا تعین نہ کریں۔ یعنی ہمارے مدینہ ڈائری ہے، مقتوط المدینہ سے ملتی ہے، ماشاء اللہ۔ اس مدینہ ڈائری میں بھی کئی ہمارے بزرگان دین کے عرس لکھے جاتے ہیں، ان کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو ماہنامہ فیضان مدینہ آتا ہے، اس ماہنامہ فیضان مدینہ میں اس ماہ مبارک میں آنے والے بزرگوں کے جو کئی بزرگوں کے جو عرس کی تاریخیں ہوتی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ چند ایک لائنیں بھی بعضوں کی لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ اگر آپ اس کو اختیار کریں اور روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ اور ہم یہ نیت کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، کہ ہم ان بزرگوں کے نام پر فاتحہ کر لیا کریں کہ آج جو مطلب ہم جو کھانا کھا رہے ہیں، عموماً رات کا کھانا یا دوپہر کا کھانا جب بھی کھائیں، اچھا یہ بات ذمہ داری صرف والد ہی اپنے ذمہ نہ لے، والدہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ماشاء کہ اللہ۔ اس دن والدہ جیسے مثال کے طور پر ایسے بات ذہن میں آ رہی ہے کہ کچن میں لسٹ لگا لیں، کیا بات! اور جیسے وہ ہوتا ہے نا آج کیا پکانا ہے، تو بھائی آج تقریباً روزانہ اسلامی بہنیں سوچتی ہوں گی کہ آج کیا پکائیں، آج دوپہر کا کیا پکے گا، رات کا کیا پکے گا۔ تو جہاں روزانہ ہم یہ سوچیں گے آج کیا پکائیں، اگر ہم روزانہ یہ بھی پڑھ لیں کہ آج کس کے نام پر اصالہ ثواب کرنا کیا ہے، بات! کیا بات! تو وہ جو آپ جو پکائیں گی اس میں بھی آپ کی نیت ہوگی کہ آج ان کے نام پر اصالہ ثواب کرنے کے لیے ہم نے پکانا ہے۔ سبحان تو آٹومیٹیکلی آپ کے پکانے میں بھی، چونکہ ایک بزرگ کو اب اصالہ ثواب کرنے جا رہی ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی ایک اپنی برکتیں آپ کے اس پکانے میں، آپ کے اس اناج میں اور آپ کی ان کوششوں میں شامل ہو جائیں گی۔ پھر بیٹھ کر آپ اس کا کوئی دعا یا فاتحہ کی کوئی صورت ہو تو مدینہ مدینہ، اور پھر یہی آج آپ اپنے بچوں کو مدنی منیوں کو بتا دیں کہ آج ہم نے فلاں مطلب کہ غوث پاک کے نام پر ہم نے نیاز کی ہے، تو آج خواجہ غریب نواز کے نام پر نیاز ہے، آج حسن بصری علیہ رحمہ کے نام پر نیاز ہے، تو آج امام اعظم کے نام پر نیاز ہے۔ تو یہ ہوگا تو ہفتے میں کئی دن مل جائیں گے، یا مہینے میں چند دنوں تک آپ یہ کریں گی تو انشاءاللہ عز و جل اس سے مجھے جیسا گمان ہے، جو یہ سوال تو مجھے نہیں پتا تھا کیا کرنے جا رہے تھے، میرا اپنا گمان ہے کہ اس سے اولیاء کرام کی برکتیں اور ان کے فیضان کے ساتھ ساتھ ہمارے رزق میں، ہمارے اناج میں اور ہمارے دیگر معاملات میں بھی برکتیں ملیں گی، اور رب کی رحمت شامل حال رہی تو ان اولیاء کرام کے ناموں کی اور ان کے لیے سال ثواب کی برکت سے محبتیں، پیار و اتفاق بھی گھر میں ہوگا، اور مطلب کشادگی بھی اللہ نے چاہ تو گھر میں آئے ماشاء گی۔ اللہ، یعنی ان ماشاء کی اللہ۔ برکتوں کا اور ان کی فیضان کا کوئی ہم احاطہ نہیں کر سکتے کہ کیا کیا ملے گا۔
تو یہ ایک ذہن میں ہے. تو میں بھی نیت تو کر میں بھی ماشاء اللہ، یہ میں نے بھی ایسے ہی نیت آیا میں ذہن نے میں. بھی نیت کری. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ کوئی ایسا لے کے لسٹ اپنے مطبخ کچن میں باورچی خانے میں اپنے کیا لگا دیں بات گے ہے، کیا بات اور ہے. گھر میں سمجھا دیں گے کہ آج یہ نہیں یہ ماشاءاللہ مدنی ڈائری جو ہے نا، مدینہ ڈائری ہے. مدینہ اس میں ڈائری میں ہر مہینے کا پوری لسٹ، یعنی مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے جی ہاں تو اس مہینے کے شروع میں لسٹ آتی ہے کہ بھائی اس وہ مہینے میں لکھا یہ ہوا ہے. ہے. اور اب ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے معنی فیضان مدینہ، مرحبا. اور یہ آپ نے جو کہا نا ایصال ثواب کا، بہت شاندار، اس سے اولیاء کرام کی محبتوں بہت میں بہت سب. شاندار. کیونکہ ایصال ثواب تو یہ مطلب یہ نسبت ہی تو ہے، برکت کے لیے کر رہے ہیں، ثواب کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے مدنی منوں کو پتہ چلے گا. اچھا پھر ماہنامہ فیضان مدینہ جو میں نے عرض کیا نا حاجی امین، اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں ان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں 1 2 3 لائنوں میں کچھ لکھا بھی ہوتا ہے. مرحبا جیسا مرحبا. کوئی آپ کا گھر میں بچے کیا پوچھیں گے، گھر والی عورتوں کو بھی نہیں، اسلام بھائی کو، اسلام کسی کو، محمد اسلام بھائی کو بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن ایک نام ہوگا اس کے ساتھ ان کی پہچان ہوگی. اچھا اس میں شجرہ شریف جو ہے ہمارا، شرح شجر اتاریہ، یہ بھی آپ لے لیں. اور ان میں جو ہمارے شجر شریف کے جو بزرگان دین ہیں، ماشاء اللہ. ان کی عرس مبارک کی تاریخیں بھی اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ لے لیں. تو اپنے شجر مبارک جو ہے ہمارا، جو ہم اتاری ہیں، امیل سنت کے جو مرید ہیں، اور ہمارے سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں جن کا ہم نے وہ شجرہ شریف ہمارے پاس ہوتا ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، تو سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. تو یہ سارے نام چل رہے ہیں نا. اور یہ چلتے چلتے پھر آخر میں امیل سنت کا بھی مبارک ذکر، یعنی آپ نے خود دعا کی ہے. اور پھر اس کے بعد آخری شعر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، صدقہ ان آیا کا دے 6، یعنی جن کے آپ نے ذکر کیا نا، جن کے صدقے دعا مانگی ہے، ان بزرگوں کا صدقہ دے 6، عین عز علم و عمل عفو عرفان عافیت مجھ بے نوا کے واسطے. تو یہ ان کے صدقے میں ہم اپنے لیے بھی کتنی ہم نے دعائیں کر لیں. تو یہ شجرہ شریف بھی گھر میں ماشاءاللہ ملتے ہیں شجرے. تو یہ بھی ہو، تو اس سے اللہ کی رحمت شامل آ رہی. تو ہمارے گھروں میں اولیاء کرام کی محبت، اولیاء کرام کا ذکر، اولیاء کرام کی تعظیم کا سلسلہ انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا. کچھ آپ فرمائیں گے؟ محبت بڑھانے کے حوالے سے تو آپ نے گفتگو فرمائی ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے ایک جملہ یہ بیان کیا کہ اسلامی بہنیں جو ہوں گی ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا، اور بعض اوقات اسلامی بھائیوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا. تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے، جیسا کہ اب ویسے تو اولیاء کا تذکرہ، اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوتا ہی ہے، لیکن خاص طور پہ چونکہ سید الاولیاء، اولیاء کے سردار ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب 11ویں شریف کا مہینہ ہے، تو اس میں خاص طور پہ یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو ہمیں اس حوالے سے یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر پڑھتے رہیں، ماشاء اللہ. کہ جیسا کہ یہ سارے ثواب کی برکتیں آپ نے بیان کی، تو یوں ہی ان کا نام وہ ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جس وقت ان کا ذکر کیا جاتا ہے اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے. تو ان کے حالات زندگی جب ہم خود پڑھیں گے تو علماء نے، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگوں نے اس بات کو واضح طور پہ لکھا ہے کہ بزرگوں کی سیرت کا جو بنیادی مقصود ہے کہ ان کا جو تذکرہ پڑھا جاتا ہے وہ اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ ان کی سیرت پر بندہ عمل کرے، ان کے حالات کو جانے اور اس سے برکتیں حاصل کرے. تو ہم سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگوں کی زندگی کیا ہے، اور یہ چیز بندے کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے، اس کے جذبات کو ابھارتی ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو. تو اس میں خاص طور پہ یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ بزرگوں کے تذکرے، ان کے حالات زندگی پڑھنے کا اپنا معمول بنانا چاہیے. ماشاء اللہ ابھی آپ نے بزرگ کا تذکرہ کیا، شیخ فرید الدین عطار، تو ان کا عرس بھی اسی مہینے میں. ان کی ان کتنی پیاری کتاب ہے یعنی تذکرۃ الاولیاء. مدینہ ڈائری میں 15 بزرگوں کے آراس کی تاریخیں لکھی ہیں عرسوں کی تاریخ اس مہینے میں اس لکھی مہینے ہے، میں. 11ویں شریف ام یہ ربیع المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کل عرس ہے، اچھا. یعنی 1 تاریخ. تو چلیں نیت کر لیں سبحان کہ اللہ. کل اپنے گھر میں ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کر لیں. انشاءاللہ. تو یہ ہے ماشاء اللہ. ام المساکین. کال لیں. ام المساکین. جی کال چلائیں.
सगेतार मोहम्मद शाहरुख अत्तारी इंदमानी काबीना से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक। निगरानी शुरा आपकी बारगाह में मेरा एक सवाल था। प्यारे बापा जान ने कोई जबान अगर किसी की तुतलाए तो उसका कुछ अर्ज किया था, तो उसकी आयत नंबर अगर मिल जाए कि वो कौन सी आयत है, और प्यारे निगरानी शुरा क्या हम व्हाट्सएप पर कोई एक ग्रुप बना सकते हैं या नहीं कि मदनी मुज़ाकरा दोहराई के नाम से, उसमें अपने इस्लामी भाइयों को ऐड कर लें और फिर उसके अंदर जो है मदनी मुज़ाकरा, जो हफ्ता का मदनी मुज़ाकरा, उसके बाद उसमें पूछगछ हो कि क्या सवाल हुआ था, क्या हुआ था उसके अंदर, तो ऐसा कर सकते हैं या नहीं, इसकी रहनुमाई फरमा दीजिए। ये इंशाल्लाह आयत करीमा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो अमीर अहले सुन्नत ने बयान फरमाई थी, तो वो हाफिज़ साहब बता रहे हैं। सूरह तोहा पारा नंबर 16 है सूरह तोहा, और रुकू नंबर 11वां शुरू हो रहा है। इसकी आयत नंबर 25, 26, 27 और 28। इसमें काला का लफ्ज़ दुआ के तौर पे नहीं पढ़ेंगे, काला हटा के रब्बि इश्रह ली सदरी, यहाँ से 4 आयतें पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा हासिल होगा। माशाअल्लाह। और जो आप ग्रुप फरमा रहे हैं, तो इसमें देखिए अमीर सुन्नत ने क्या फरमाया, हमने क्या लिखा, क्या नोट किया, इसका अमूमन अंदाज़ा नहीं होता। और हम ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी चीज़ दे दें, क्योंकि हम क्रॉस चेक हमने किया नहीं होगा, और ऐसी चीज़ हम दे दें जो आपसे मंसूब ना हो, या हमने वो कहा क्या गया, सुना क्या गया, तो इसमें भूल हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकतब पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना के जो दफ्तर है, वहाँ से मदनी मुज़ाकरे के मदनी फूल ये तहरीरी सूरत में वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया पर दिए जाते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप ग्रुप बनाएं, और इस ग्रुप के अंदर आप मदनी मुज़ाकरे के ये मदनी फूल जो होते हैं इसको दें, और उसी ग्रुप के अंदर याद दहानी भी करवाएं कि ये है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इससे फ़वाइद ज़्यादा हो सकते हैं और गलती का इम्कान कम रहेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी आजमीन। 11वीं शरीफ में जो न्यास की जाती है, तो एक बड़ा प्यारा मदनी फूल अमीर अहले सुन्नत ने से पहले भी अपने इन जज्बात का इज़हार किया है कि हर माह 11वीं मनाई जाए। और बल्कि एक बड़ा खूबसूरत आज मैंने नोट किया कि कम से कम एक रिसाला ही रख लें, तो हर महीने 11वीं शरीफ को किसी को गौस के इसाले सवाब के लिए रिसाला जो है वो दे दिया जाए, तो हर माह 11वीं मनाई जाए, तो ये भी एक बड़ा अच्छा अमल है। माशाल्लाह ये महीना ही इतना प्यारा है कि इस अल्हम्दुलिल्लाह। महीने में अगर ये नीयत हम कर लें, जो आने वाला महीना है, बल्कि जो जारी महीना है ये भी, इसकी भी क्या शान है, तो आने वाला महीना भी बड़ी बरकतों वाला महीना है। तो आप भी नीयत करें इंशाअल्लाह ताला कि हर माह 11वीं शरीफ मनाने की नीयत करें। फिर ये साल में एक दफ़ा, फिर ये जब आएगी रबीउ सानी, इस माह में इंशाअल्लाह बड़ी 11वीं शरीफ मनाएंगे अल्लाह की रहमत से। कॉल दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अरशद अत्तारी जमजम नगर हैदराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मैं कलर का काम करता हूँ। ये जो कलर की बाल्टी में जो टोकन निकलता है, इस पे मेरा हक है या मालिक का हक है करवाने वाले का? बराए करम इसके बारे में मदनी फूल इरशाद फरमा दें। इमरान भाई से मेरा ये सवाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से जवाब लेते हैं। असल में इसमें जो सूरतें होती हैं आम तौर पे वो बाज़ धोखाधड़ी की भी बन जाती हैं। तो वो कार्ड जो निकलता है वो ख़रीदने वाले के लिए होता है आमतौर पर, कि उसने जो ख़रीदा है, तो जैसे मिसाल के तौर पे 2000 की वो बाल्टी है, तो उसमें 300 रुपये का कार्ड होता है कि वो वापसी करेंगे तो 300 रुपये उसको मिल जाते हैं वापस। तो इसमें चूँकि वो ख़रीदने वाला कोई और है, और ये आम तौर पे इस तरह का उसको तासुर देते हैं कि गोया के रंग वाले के पास जाएंगे, 2000 रुपये का बिल तो बना है, आके मालिक को 2000 का बिल दिखाएंगे जबकि इनको लगे 300 रुपये थे। तो ये तरीक़ेकार चूँकि गलत होगा, तो वो टोकन मालिक की मिल्कियत में दे दें, ठीक। या ठेका ले लें कि ठीक है मैं ठेके के ऊपर रंग कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ, तो अब जो ठेका लेगा तो उसमें फिर माल भी इसका अपना होता है।
اب وہ جو چاہے اس میں سے لے گا. تو اگر وہ سیدھا مزدوری پہ کام کر رہا ہے اور مال مالک لے کے تو دے پھر رہا ہے، مالک کو دے گا وہ ٹھیک ہے، آگے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی حاجی امین. سردی کے سبب بزرگ نہیں آ رہے تو یا کم آ رہے ہیں، تو آج ایک وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سردی کے سبب دینی کاموں میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اس سردی کے سبب دنیا کا کام چھوٹتا نہیں ہے، اور دین کے کام میں چھٹی ہو جاتی ہے. یعنی اگر سردی بہت ہے تو جیسے مثال کے طور پر رات کی جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ان کی وہ ڈیوٹیاں نہیں چھوڑتے، اور دن میں بھی جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں نہیں چھوڑتے. اچھا صبح جلدی جلدی آپ کو کئی ملیں گے اچھے خاصے فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والے بھی سخت سردی میں نہیں نکلیں گے، مگر اس سے 1-1.5 گھنٹے کے بعد ان کی آفس ان کے جانے کا ٹائم ہے، اس کے لیے آپ کو نکلتے نظر آئیں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ ویسے جرنلی بھی اگر بات کریں نا حاجی امین، تو موسم ہو یا پریشانی ہو، جو جہاں پر ہم لاس ڈالتے ہیں نا وہ دین کی خدمت ہوتی ہے. کہ اگر مثال کے طور پر کوئی تنگی آ جاتی ہے تو عموماً ہم اپنے گھر میں جو اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں نا ان میں کسر کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، کوئی صدقہ خیرات سے ہاتھ روک لیتے ہیں. اگر مانگنے تو کہیں گے یار آج کل حالات صحیح نہیں ہے. اب بیٹا وہی مطلب کہ 5-10 ہزار روپے کا پیٹرول پھونک رہا ہے، اور گھر والے وہی کریڈٹ کارڈ یا دیگر کارڈ خرچ کر کے مطلب کہ خرچہ کر رہے ہیں، اپنی وہی ہوٹلنگ کا سلسلہ جاری ہے. مطلب تقریباً چیزیں وہی ہوتی ہیں، وہی مطلب کہ کوئی بجلی کے استعمال میں فرق نہیں پڑا ہوتا. مگر جب آپ اس سے مدنیاتیات لینے جائیں گے، چندہ لینے جائیں گے، یا کوئی مسجد یا مدرسے کے لیے کوئی جائے گا، کوئی قارئ خیر کے لیے جائے گا، بالکل صحیح. یا کسی کا بندہ ہوا بھی ہوگا نا، کہیں گے یار ذرا 1 مہینہ تھوڑا رک جاؤ، 2-4 مہینے، آج کل مارکیٹ صحیح نہیں ہے، اچانک مارکیٹ نیچے آ گئی ہے، یا اچانک بیچارے کی مارکیٹ کیا نیچے آ جاتی ہے، پتہ کتنوں کے گھروں کے بیچارے کا معاملات نیچے آ جاتے ہیں. تو نارملی طور پر جب معاشی پریشانی آتی ہے یا دیگر پریشانیاں آتی ہیں تو دین کے کاموں میں یا دینی معاملات میں ہم اپنا مطلب کہ وہاں کچھ مائنس کر دیتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان حالات میں وہاں پر مائنس کرنے کے بجائے کچھ پلس کرنا چاہیے، ماشاء اللہ. تاکہ اس پلس کرنے کی وجہ سے مزید آپ پر اللہ کی رحمت آئے گی، آپ کی معیشت اچھی ہو جائے گی، آپ کے مال میں برکت آئے گی، اور آپ کی پریشانیاں اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے مواقع اور اس کے زیادہ بہتر ہو جائیں گے. تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے کاموں میں مائنس نہیں کیا جاتا، یہ یاد رکھیے گا. اور یہاں مائنس کرتے تو ہمارے ثواب میں کمی آتی ہے. اب دنیاوی معاملات میں مائنس کیوں نہیں کرتے؟ پیسے کم ہو جائیں، کٹوتی ہو جائے گی. جس چیز نے دنیا میں رہ جانا ہے اس کو فوقیت بہت دی جا رہی ہے، اور جس چیز نے ہمیں قبر و آخرت میں کام آنا یعنی تو ہم اس کے لیے اتنی اس کو اہمیت نہیں دیتے. یعنی جہاں مرنا ہے تو یہاں کے لیے امپورٹنس بہت زیادہ ہے، جہاں مرنا نہیں ہے وہاں کی اہمیت اتنی زیادہ نظر نہیں آتی. تو اس فرق کو جب ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ سردی گرمی اور دیگر معاملات میں ہمارے جو جذبات ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے. ایسے حالات آتے کہ انسان پھر گھر کا ہو کے رہ جاتا ہے، مگر وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات دنیا کے کاموں میں تو حرج واقع ہو جاتا ہے، پھر بھی نیکی کے کام میں حرج ایسا خاص نہیں آنا چاہیے. مجھے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ تصدیق فرما دیں، کہ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کو روتے ہوئے دیکھا گیا. تو ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کچھ اس طرح اظہار کیا کہ میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ وہ کچھ روایت کا مضمون انہوں نے کچھ اس طرح بیان کیا کہ جو شخص اپنی صحت مندی کے عالم میں جتنی عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اگر بیمار ہو جائے اور وہ عمل و نیک کام کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بیماری کے عالم میں کہ اس کی وہ قدرت نہیں رکھتا، اس صحت مندی کے وقت میں جو وہ نیکی کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ روایت تو ہے یہ، لیکن صحابی کا رونا میں نے یہ اصل میں پڑھا تھا. تو وہ کہہ رہے وہ ان کی انکساری تھی کہ میں اس روایت کو یاد کر کے روتا ہوں کہ میں اس صحت مندی کے عالم میں نے وہ عبادت اور کیوں نہ کی کہ مجھے اس وقت اس کا بھی ثواب ملتا. تو یہ ان کی انکساری تھی، عاجزی تھی، اور امت کے لیے ڈیفر ان کی باتیں ہمارے لیے ایک تعلیم کا وہ رکھتی ہیں. تو آپ دیکھیے نا کہ یعنی پریشانی بیماری کے عالم میں اگر ہم نے
مطلب صحت مندی کے عالم میں ہم نے نیکی کی. میں جو کہہ رہا ہوں اگر کہیں غلطی ہو تو میری اصلاح کیجیے گا. یعنی صحت مندی کے عالم میں ہم نے جو نیکی اور عبادتیں کی ہیں, آج بیماری کی وجہ سے اگر ہم وہ عبادت و نیکی نہیں کر پا رہے, ہماری کٹوتی نہیں ہو رہی ہے, ہماری کٹوتی نہیں ہو رہی ہے. اللہ کی رحمت سے ہمیں اس بیماری کے عالم میں بھی وہ جو صحت مندی کے عالم میں ہم نیکیاں کر پا رہے تھے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس کا ثواب عطا فرما رہا ہے. تو ہم اگر اپنی جو ہے نا صحت کو غنیمت جانو, بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے, ایک صحت اور دوسری فرصت. صحت اور فرصت, اس دونوں چیزوں نے آج ہماری ایک بہت بڑی تعداد کو سڑکوں پر بٹھایا ہوا ہے. اس وقت بڑے بڑے شہروں کے اندر اس وقت یہ کلچر ہے کہ اس وقت آپ کی فٹ پاتیں جو ہے نا وہ چائے سے اور بسکٹ سے اور طرح طرح کی چیزوں سے بھری ہوئی ہوں گی. ہزاروں کی تعداد میں نوجوان فیملی ممبر, آئی ڈونٹ نو ہاؤ کین دے, مطلب کہ وہ اپنی فیملی کو ہاؤ کین دے سروائیو دیئر فیملی, کہ رات کو آپ کے گھر میں جو اسلامی بہنیں ہیں, عورتیں ہیں, وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے, اور آپ باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی دنیا و آخرت کا کوئی بہتر کام ہو نا تو گھر والوں کو صبر بھی آ جاتا ہے کہ چلو گھر کے لیے آدمی باہر ہے. لیکن آپ صرف باہر تفریح کے لیے ہیں, گھر میں نہیں ہیں, اور باہر تفریح میں بھی گپے شپے مار رہے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, پھر الٹے سیدھے گیم کھیل رہے ہیں, پیسے اڑا رہے ہیں, پھر جو وقت ضائع کر رہے ہیں نا فٹ پاتھوں پہ ادھر ادھر بیٹھ کر, کوئی بات نہیں ہوتی, بس ایسے ہی کام کاج کیا تھا, چلو دوستوں میں چلتے. بھائی دوستوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں, کوئی دین کی کوئی دنیا کا فائدہ, محض فضول, اور اس میں فضول میں بھی بہت زیادہ گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ. یہ ساری کلچر جو ہمارے یہاں ہے اس وقت, اگرچہ میں یہ جس وقت کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ تعداد تو اس وقت بیٹھی ہوئی ہوگی شاید ہوٹلوں کے اوپر, میں ممکن ہے, لیکن وہ ہے تھلوں پر, ہوٹلوں پر, ادھر ادھر فٹ پاتھوں پر, چوکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہو سکتا ہے شاید میں بھی ممکن ہے کہ اس کا مدنی گلدستہ بنایا جائے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. یا ہو سکتا ہے آج آپ نے چھٹی کی ہو اور آج آپ اتفاق سے ہاتھ میں آ گئے ہو اور سن رہے ہو, سردی نے آپ کو گھر میں بٹھا دیا ہو کہ یار ٹھنڈی بہت ہے, ٹھنڈی ہوائیں بہت ہیں. تو کیوں کر رہے ہیں ایسا, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہیں, آپ تربیت کریں گھر والوں کو. اب گھر میں بیٹھ کر پھر کیا کریں گے پتہ ہے, گھر میں بیٹھ کر یا تو گیم کھیلیں گے یا پھر اس پہ معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھیں گے. بات وہی ہے, یعنی کہ فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. اچھا, آپ جب کسی سے نیکی کی دعوت کے لیے کہیں گے, مدنی کافروں کے لیے گھر میں ٹائم دینا ہوتا ہے. اب پتہ نہیں گھر میں ٹائم دینا ہوتا ہے کہ موبائل پہ ٹائم دینا ہوتا ہے. گھر میں بھی یہی چیز, یہ گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, گھر میں اس وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ جناب یہ ٹائم نہیں دیتا. اور گھر میں تو ہوتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں گھر میں کون, تو ہمارے پاس ہوتا ہے, گھر میں ہی موبائل کے پاس ہوتا ہے. 400 500 جو دوست جو اس کے اندر نمبر میں ڈالے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہو. تو یہ چیزیں جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں ہمارے گھر کے اندر ہماری ذمہ داریاں پوری کرنی ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے, ہمیں اصلاح کرنی ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے. باہر اپنے وقت کو برباد کرنے کے بجائے ہم کو قرآن کی تلاوت کر لیں, کوئی نیک کتابیں پڑھ لیں. مقتدر المدینہ میں اتنی کتابیں ہیں, ویب سائٹ پر ہماری اتنی کتابیں موجود ہیں, اور پھر یہاں پہ سو جائیں نا, سوئیں, اور اس کے بعد آپ چلے تہجد میں اٹھیں. مدینہ یعنی کتنی وہ, آپ میں پچھلے دنوں میرے سنت نے بڑے پیارے وہ مدنی پھول ہمیں بھیجے تھے, اور بس مدینہ ہو گیا, بہت پیارے مدنی پھول بھیجے کہ یہ جیسے سردی کی جو راتیں ہیں نا اس کے حوالے سے, کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود موسم سرما کی آمد پر فرماتے سردی کو خوش آمدید, ویلکم. اس میں اچھا سردی کو خوش آمدید, اس میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ شب بیداری کرنے والے کے لیے اس کی راتیں لمبی اور روزہ دار کے لیے دن چھوٹا ہوتا ہے. یعنی کتنی یہ سردی کی راتوں کو گویا کہ یہ کتنی بڑی نعمت لیتے تھے نا. اسی طرح موسم سرما مومن کا موسم بہار ہے کہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن ان میں روزہ رکھتے ہیں, اور راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ ان میں قیام کرتے ہیں, یعنی نوافل پڑھتے ہیں. یہ حدیث پاک بیان کی ہے میں نے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا. ایک اور حدیث پاک ہے, سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہیں. تو اللہ کریم ہمیں یہ نعمتوں کی قدر عطا فرمائے. یہ مطلب تفریح کرنے کے لیے نہیں ہے, زندگی ویسے ہی گل چھڑے اڑانے کے لیے نہیں ملی, زندگی ویسے ہی ضائع کرنے کے لیے نہیں ملی ہے. ایک بڑی موٹی سی بات عرض کر رہا ہوں
کہ ایک بزرگ نے ایک برف والے کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اس کے سرمایہ اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. تو وہ ان سے اپنی وہ ایک نصیحت کے بدلے پھول لے رہے کہ زندگی ہے نا یہ ایک سرمایہ ہے, زندگی ایک سرمایہ ہے ہمارا, وہ پگھلا جا رہا ہے برف کی طرح. برف آئس سیل, اگر آپ اس کو بیچ دیں تو آپ اس کی قیمت لے لی, اور اگر وہ نہ بکے پڑی رہے گی تو پگھلتی رہے گی. سرمایہ ضائع ہو رہا ہے نا, سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. 1200 روپے کی اگر وہ آئس سیل ہے تو وہ 1600 کی بکے گی تو آپ نے اس سے 400 روپے کمائے نا. ورنہ اگر وہ 1200 میں سے 400 روپے کی ہی پگھل گئی, 800 روپے کی پگھل گئی, تو آپ بیچیں گے کتنا, تو آپ کو لاس ہو جائے گا. تو زندگی اس طرح فضولیات میں اور گناہوں میں پگھلائی نہیں جاتی. اسے نیکیاں کر کے زندگی کے اس سرمایہ سے فائدہ اٹھائے, اور تاکہ ہمیں آخرت کا انعام اللہ کی رحمت سے نصیب ہو جائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, اور اس طرح دل کو منائے. اچھا, اس میں نا نفس کشی ہے. اور کسی نے ایک اور بات, پوسٹیں بہت اچھی ہوتی ہیں, کسی نے ایک پوسٹ بڑی پیاری بھیجی کہ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے. اور اس میں مطلب پورے امیجز بنے ہوئے, ایک اس طرح کی سمجھانے کے لیے بعضوں کا لوگ باتیں بیان کرتے ہیں تو دل بہت کرتا ہے اس طرف. لیکن جب ایک بار دل آپ کا تبدیل ہو جائے گا نا اور نفس قابو میں آنا شروع ہو جائے گا تو پھر یہی چیزیں لطف دیں گی گھر کے اندر, اور کتابیں پڑھنے کا دل کرے گا, قرآن کی آیتیں پڑھنے کا دل کرے گا, اس کی تفسیر پڑھنے کا دل کرے گا. آپ کو بہت مزہ آ رہا ہوگا کہ یار یہ بھی پڑھ لوں, یہ بھی پڑھ لوں, اب اس میں کیا لکھا ہے, اچھا اس میں کیا لکھا ہے, مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ سو جائیں, تہجد کی نماز اللہ نصیب کرے تو وہ پڑھیں, فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں, تو یہ کہ کام کاج پہ جانے کا دل ہو جاتا ہے, وہ وقت بھی ہو جاتا ہے. ہم سوئے پڑے رہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں رزق میں برکت بھی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی فجر کا وقت شروع ہونے سے فجر کا وقت ختم ہونے کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے. یہ الترغیب والترہیب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. تو یہ خاص دعاؤں کا وقت ہوتا ہے, عبادت کا وقت ہوتا ہے, اس میں ہم اوندھے منہ پے سوڑے رہتے ہیں. تو یہ فضولیات جو باہر جو ہوٹلوں پر ادھر ادھر بیٹھ کر جو آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, اب گھروں میں چلے گئے ہوں گے, آگ جلا کر تپاڑیاں لے رہے ہوں گے, یہ کر رہے ہوں گے, وہ کر رہے ہوں گے, اور تفریحاں کر رہے ہوں گے, پھر رات کو 2-4 بج جائیں گے, پھر گھر پہ جائیں گے اور یوں الٹے منہ سو جائیں گے, پھر کچھ موبائل پہ کھیلتے ویلتے رہیں گے, اور یوں مطلب کہ زندگی ضائع کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں. یعنی کتنی پیاری وہ ایک سبق آموز بات بیان کر رہا ہوں کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی جس بات پر حسرت کریں گے نا, وہ بات ہوگی کہ کاش کہ دنیا میں فلاں وقت بھی ہم نے ذکر اللہ میں گزار لیا ہوتا. یہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی. تو آپ سوچئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں, اس کی عبادت میں اور نیک کاموں میں وقت گزارنا, اور گناہوں سے بچنا, فضولیات سے بچنا, یہ بہت ضروری ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری میں بات. اس ضمن میں ایک بات اور بھی ذہن میں بن رہا تھا میرا کہ مدنی مذاکرہ, جیسے باب المدینہ کے جو رہائشی ہیں, مدنی مذاکرہ ہوا, ہم نے ایک وقت گزرا ہمارا بھی اس مدنی ماحول میں, تو امیر اہل سنت اب خصوصی مدنی مذاکرے میں وقت عطا فرما رہے ہیں. میں اس میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہم سے تعلق قائم کرتی ہے, قریب آتی ہے. فیضان مدینہ لانا اور خاص کر امیر اہل سنت کی صحبت دلوانا, تو یہ بھی ایک کام ہے دعوت اسلامی سے. میں آپ کو دیکھو نا جی امین, قلب کی کیفیت پر غور کریں. یہ جو گھروں سے باہر نکل کر یا گھروں میں بیٹھ کر جو فضول کام کر رہے ہوتے ہیں, اب ان کو ہم دعوت دیتے ہیں. 4 بجے تک جاگنا ہے نا, آپ کو 4 بجے تک جاگنا, ہم جگاتے ہیں. آپ کو 5 بجے جاگنا, ہم جگاتے ہیں. اب ہمارے ساتھ جاگیں, آئیں فیضان مدینہ میں آئیں, اور لائیں. اس کے بعد ہم آپ کو یہاں رمضان حال میں لے آئیں گے یا ادھر لے جائیں گے, ہم آپ کو رات جگاتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے, مگر ان کا دل نہیں کرے گا نا دل. آئیں اور لائیں. ہاں آئیں لائیں, آپ کا آنے کا بھی دل کرے گا, آپ بتائیں نہیں کرے گا. ابھی آپ کو ایک نیچے سے پوں بجے, چل ہوٹل پہ چلتے ہیں, چل ادھر چلتے ہیں, فوراً جوتے چپل پہنے کے دوڑیں گے, دل کرتا ہے دوڑنے کا. یہ قلب کی کیفیت کا آپ خود جائزہ لیں, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ آپ کا دل
راہ خدا میں جانے کو نہیں کر رہا، آپ کا دل علم دین سیکھنے کو نہیں کر رہا، آپ کا دل مسجد میں بیٹھنے کو نہیں کر رہا، آپ کا دل عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھنے کو نہیں کر رہا. اب دل کی یہ کیفیت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بگڑتے بگڑتے اتنا بگڑ جائے کہ پھر یہ اتنا معاذ اللہ پھر سیاہ ہو جائے، پھر اس پر نصیحت اثر نہ کرے. اور یاد رکھنا کہ قیامت کے روز اس کی جیت ہے جو قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا، سلامت والا دل. تو اللہ کرم کرے اور ہمارے دل پر، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام ہماری سمجھ میں آ جائیں. نیکی کے کام یہی وقت ہے، کر لیں یقین مانیں. میرے نوجوانوں کو تو میں خاص طور پہ کہوں گا کہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے، وقت برباد کرنے کے بجائے، نہ ماں سکھی، نہ باپ سکھی، نہ گھر سکھی، کوئی گھر میں سکھی نہیں ہوتا، سب دکھی ہو جاتے ہیں، روتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. آپ کے باہر رہنے تو آپ دوستوں میں بیٹھ کر گل چھڑے اڑا رہے ہوتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور مہربانی کر کے اپنے گھر کو بھی غنیمت جانو. ویسے بھی نجات پانے والے مدنی پھول جو حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک مدنی پھول یہ کہ تیرا گھر تجھے کفایت کرے. اور یہ وہ دور فتن ہے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے گھر میں رہنے کو، گھر کے پیوند بن جانے کے بارے میں جو کچھ ارشادات آئے ہیں کہ گھر میں رہو، اس کے کونے میں، یعنی گھر کو ہی، کہ گھر سے یعنی بلا وجہ گھر سے نہ نکلے، اور گھر کو کفایت کرے اور لوگوں سے زیادہ میل جول نہ رکھے، اختلاط نہ رکھے. یہ جو روایتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ روایتیں یہ دور کے لیے اس دور میں ہیں، بالکل ہے نا. دور فتنوں کے باب میں جو روایتیں بعض بیان کی گئی ہیں یعنی آج سے کئی سو سال پہلے علماء اپنے زمانے کے لیے باتیں کیا کرتے تھے. امام کہ غزالی یہ نے دور اپنے ہے. زمانے کے لیے باتیں کی. یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو منہاج العابدین ہے نا، اس میں خلوت کا بیان ہے حضور. اس خلوت کے بیان میں جو انہوں نے لکھا ہے، ایک بزرگ کا قول امام غزالی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہمارے دور میں خلوت لازم ہو چکی. تو مترجم نے لکھا ہے کہ ان کے دور میں جب تنہائی، لوگوں سے بیجا میل جول، بیجا اختلاط، اگر یہ لازم ہو چکی تو آج ہمارے دور میں کیا حال ہوگا. اور میں سوچتا ہوں کہ وہ مترجم جو ترجمہ کرنے والے نے اپنے لکھا، آج ہمارے دور میں کیا حال ہوگا. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. کال چلائیے. مجھے سوال پوچھنا تھا کہ جرابیں پہن کے نماز ہو جاتی ہے، اور کراچی سے میں بات کر رہا ہوں، گارڈن سے. جی حافظ صاحب. جرابیں پہن کے، موزے پہن کر. ہاں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے صحیح وضو کیا ہے. اور ویسے جرابوں کے مسح کا الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی ویسے ہی پاکیزہ موزے پہن کے نماز پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نارمل نہیں. ہمارے جو نائلون کے یا یہ کاٹن وغیرہ کے جو ہمارے موزے ہوتے ہیں، وول وغیرہ کے، تو یہ موزے ہیں. مگر ظاہر ہے کہ یہ موزے تھوڑی سی وضاحت یہ میرا خیال ہے کر دینی چاہیے کہ ہمارے یہاں سردیوں میں پھر ریگزین اور چمڑے کے موزے بھی پہنے جاتے ہیں. تو جیسے یہ نارمل کپڑے کے جو موزے ہوتے ہیں، یہ اگر صحیح وضو کرنے کے بعد ہی پہنے، کیونکہ یہ وہ موزے نہیں ہے کہ جن کے اوپر وضو مسح کرنے کی مسا، ہاں اس کے لیے پھر وہ چمڑے کے یا ریگزین کے جو موٹے جو موزے ہوتے ہیں جی وہ ایک الگ ہوتے ہیں کہ پھر ان پر مسح ہوتا ہاں ہے. ان کی بھی شرائط ہیں، ان پر مسح کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو بہرحال ہمارے یہاں جو عام موزے عام ہیں اس موزے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. کال چلائیں. سوال یہ ہے کہ فجر میں تلاوت ہوتی ہے، فجر کی نماز میں، ٹھیک ہے، اور ظہر میں اور عصر میں کیوں تلاوت نہیں ہوتی؟ تلاوت نہیں ہوتی یہ تو غلط ہے. تلاوت تو تمام نمازوں میں ہوتی ہے اور فرض ہے. باقی رہا کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ظہر اور عصر ان دونوں میں تو آہستہ آواز میں امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، اور مغرب، عشاء اور فجر میں بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں. اس کی مختلف حکمتیں علماء نے لکھی ہیں. اس میں بنیاد اور اصل یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ حکمت بعض علماء نے یہ بیان کی کہ چونکہ ظہر اور عصر یہ وہ وقت ہوا کرتا تھا کہ جس میں کفار، منافقین وغیرہ جاگتے تھے تو یہ قرآن پاک سے استہزاء یعنی مذاق کرتے تھے، تو یعنی جب بلند آواز سے تلاوت کی جاتی تھی تو اس لیے آہستہ پڑھا جاتا تھا. مغرب میں یہ کھانے میں مشغول ہوتے تھے، عشاء اور فجر میں یہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، تو بلند آواز سے قرآن پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے بلند آواز سے تلاوت کی جاتی تھی. لیکن امام اہل سنت نے اس کی وجہ ایک تصوف کی یہ بیان کی ہے صوفیانہ، کہ دن کا جو وقت ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جلال کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس وقت ایک جلال کسی کیفیت ہوتی ہے.
تو یہاں تلاوت کا جو جہر ہوتا ہے، بلند آواز سے پڑھنا جو ہوتا ہے، اس میں بھی ایک جلال کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس لیے اس وقت آہستہ تلاوت رکھی گئی تاکہ دونوں طرف بیلنس رہے، جلال اور جمال کا۔ اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال، لطف، عنایتوں کا وقت ہوتا ہے، کرم کا وقت ہوتا ہے، اور تلاوت کا ایک بلند آواز سے جلال ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس وقت بلند آواز سے تلاوت رکھی گئی تاکہ دونوں طرف سے، ایک طرف سے جمال ایک طرف سے جلال رہے۔ لیکن یہ تصوفانہ بات ہے، اصل دنیا بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ ماشاء اللہ جی حاجی امین۔ بڑا اہم ٹاپک تھا شرعی رہنمائی کے حوالے سے، اور اس میں جب اس بات کو واضح کیا گیا، خاص کر امیر علیہ سنت نے بھی جو فرمایا کہ خاص کر جو وقف کے ادارے ہیں تو وہ دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لیں، کہ ان کو کافی ایک بڑا تجربہ ہے، کیونکہ کمیٹی یا مسجد کی جن کے پاس خدمات ہوتی ہیں تو یہ تو واقعی بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ تصرف کرنا اپنے طور پر، اپنی چلاتے ہیں، تو پوچھتے یہ نہیں ہیں۔ اس اب پر حافظ کچھ صاحب، آپ دارالفتہ اہل سنت میں ہوتے ہیں، آپ کو اس معاملے میں کیا تجربہ ہے کہ وقف کے حوالے سے جو عام مساجد کے اندر، امام بھی ہیں آپ، عام مساجد کے اندر نارملی جو مسجد کی کمیٹی یا مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ کس قدر اس معاملے میں حساس ہوتے ہیں، اور کتنا ان کے اندر ایک شرعی معاملے میں رہنمائی لینے کا اور وہ ایک جذبہ ہوتا ہے، اور کیسی غلطیاں کر جاتے ہیں نارملی طور پر، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی، یعنی یوں کہیں کہ 100 میں سے یعنی 1% رہنمائی، بلکہ 1000 میں سے بھی 1% کہیں تو غنیمت ہوگا کہ جس کا ذہن ہو کہ ہم نے شرعی رہنمائی لینا ہے۔ تو بہت بڑی بڑی غلطیاں یہ کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات یعنی ان کی اپنی ذات کے اوپر تاوان بن رہا ہوتا ہے اوہ، کہ ان کو خود دینا پڑے، ایسی ان کی بات صورتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو وہی جو آپ نے بات کی تھی نا، اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، بعض تو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم نیکی کا کام کرنے کے لیے آپ جو چاہیں انداز اختیار کریں، غریب کی مدد کرنے کے لیے بھلے آپ امیر کی جیب سے پیسے چھین لیں، ڈاکہ ڈال لیں، آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے بس ایک کام کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ طریقہ کار نہیں۔ نیکی وہی نیکی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے کے مطابق ہوگی تو نیکی ہوگی، ورنہ تو وہ نیکی نہیں ہے۔ انہی کی بات کو مانیں گے تو نیکی قرار پائے گی۔ تو اب ہوتا یہی ہے کہ وہ اپنی بات کو یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں تو جس طریقے سے چاہے کریں، اور بعض جو ہوتے ہیں وہ ان پر ایک متکبرانہ صورت ہوتی ہے، یعنی ملکیت ایک سمجھتے ہیں کہ ہماری ملکیت ہے، ہمارے اختیار ہیں، ہم جو چاہیں اور جس طریقے چاہے بالفرض تصرف کا کر سکتے مسجد ہیں۔ بھی بنانے میں بھی انہی نے پیسے دیے ہوتے ہیں بعض اوقات، جی یعنی یوں سمجھے کہ وہ سب کچھ وہی ہوتے ہیں، جگہ بھی لی ہوئی ہوتی ہے، مسجد بھی خود ہی بنائی ہوئی ہوتی ہے، فیملی بھی بعض اوقات، تو اس میں بعض اوقات جب فیملی انوالڈ ہوتی ہے نا کسی مسجد کے اندر، یا ہماری فیملی نے یہ مسجد بنائی ہے، تو پھر یہ واقعیتاً اس میں زیادہ خرابیاں پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، جبکہ کوئی علماء کی سرپرستی اگر انہیں حاصل نہ ہو بالکل، تو۔ یعنی بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی جب ان سے کہا گیا نا کہ بھئی یہ جگہ یہاں پر یہ نہیں، یوں نہیں بن سکتی، کیوں نہیں بن سکتی یار؟ میری جگہ ہے، میں نے دی ہے، میری مرضی ہے، میں اس پہ جو چاہوں بناؤں۔ بھائی تم نے دے دی، تمہارا معاملہ ختم ہو گیا، اب اس پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں، وہی ہوں گے۔ یا تو آپ دیتے نا اس جگہ کو مسجد کے لیے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسجد کے لیے دی ہے تو میں اس پہ جو چاہوں گا وہ ارے کر سکوں گا۔ کمال کی بات ہے، میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں صاحب، اگر اس میں بھی غلطی ہو تو اصلاح فرمائے گا۔ آپ نے کسی کو ایک مکان دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ مکان آج سے آپ کا، اب وہ مکان میں اس نے اپنی رہائش اختیار کر لی اور یہ سب کچھ کر لیا، آپ کبھی کسی وقت اس کے مکان میں گئے، مکان آپ اس کو دے چکے، تو کیا آپ اس کی اپنی مرضی سے اس کے مکان میں کیا توڑ پھوڑ کرنے کے لیے، فرنیچر آگے پیچھے کرنے کی آپ پوزیشن میں ہیں؟ کیا آپ اسے پوچھیں گے کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہ اپنی مرضی سے کریں گے؟ میں نے مکان دیا تم کو، تو کیا یہ آپ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یعنی ایک عام آدمی کو آپ ایک مکان دے کے اس کی ملکیت میں کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ اگرچہ آپ نے دیا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ آپ نے دیا ہے، مگر آپ اس کے مکان میں بھی جا کر آپ اپنی چیز چلا نہیں سکتے، حیا کریں گے، شرم کریں گے، ایک لحاظ ہے اور ایک مطلب کہ ایک لاجک ہے کہ اب دے دیا مطلب اپنی تھوڑی میں ادھر چلاؤں گا۔ آپ نے جو زمین اور جو مسجد آپ نے کی، یہ اللہ کے لیے وقف کر دی نا آپ نے، اب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا آپ نے، اب آپ کی وہاں چلانے کا کیا تک بنتا ہے؟ کہ آپ یہ کہیں کہ یا میری چلے گی، جناب چندہ میں نے دیا ہے تو سب سے زیادہ پیسے میرے لگے ہوئے ہیں، یہ پنکھے تو میں نے لگائے تھے، بٹن بھی میں نے لگائے تھے،
تو اب لگا کر آپ نے دے دیا، اب آپ بولو کہ میرے گھر کا پنکھا خراب ہو گیا، یہ میں نے دیا تھا مسجد میں پنکھا، اور اب پنکھا نکال کے لے جاؤ کہ یار میرے گھر کا پنکھا خراب ہو گیا ہے، اور کوئی بولے ارے مسجد کا پنکھا میں نے دیا تھا، پنکھا میں نے دیا تھا پنکھا، تو یہ نہیں بول سکتے نا آپ نے ایک چیز اللہ کے لیے وقف کر دی، اللہ کے نام پر دے دی ہے، تو اب اس طرح مطلب کہ نہیں کرنا چاہیے، اور علماء سے، مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی لے کر کرنی چاہیے، حتیٰ کہ یہاں تک ہم نے ایک بات سیکھی ہے کہ آپ نے مسجد میں کیل گاڑ دی، کیل ٹھوک دی، یہ کیل غلط لگا دی، آپ نے نہیں لگانی چاہیے تھی، اب آپ کہتے ہیں غلط لگا دی ہے، اب آپ بولو میں نکال لوں نا، نکال سے پہلے بھی پوچھ لیجئے گا بھی نکالوں کہ نہ نکالوں، کہ ایسا نہ ہو کہ نکالنا دوسری غلطی ہو جائے، کہ ایک تو غلطی ہوئی، اب اس کو غلطی کو درست کرنے کے لیے کیسا نا اب دوسری غلطی کریں، تو اس کے لیے پوچھ لیں کہ بھائی یہ میں نے لگا دی، یہ غلط ہو گیا، اب کیا میں اس کو نکال لوں؟ ہو سکتا ہے مفتی صاحب کہتے کہ نہیں اب نکال لیں، اب توبہ کر لیں، یا کہتے ہاں ٹھیک ہے نکال لو، تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے، یہ شریعت کے، اسلام و دین کے احکام ہیں، اپنی نہیں چلائی جاتی، اپنے اپنے گھر میں بھی نہیں چلنی چاہیے بھائی، سیدھی سی بات یہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارا گھر یا ہماری زندگی، اس میں سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی چلے گا، تو ہر دعوت اسلامی والوں کو تو امیر سنت نے آج مطلب باضابطہ پہلے بھی فرمایا، آج پھر فرما دیا کہ اس کو میری طرف سے، یہ جملے تھے امیر سنت کے کہ میری طرف سے اس کو مدنی التجا مت سمجھیے گا، یہ تاکید کر رہا ہوں میں آپ کو، بلکہ آپ نے فرمایا آرڈر از آرڈر، یہ ایک بڑا مطلب کہ خوبصورت انداز امیر سنت کا، جو عموماً ہم کم دیکھتے ہیں، مگر یہ اسلام و دین سے محبت اور اسلام و دین کی تعلیمات پر عمل کرنے اور کروانے کا جذبہ ہے، جو آج ہمیں اس بات کا پابند کر رہا ہے کہ یہ دعوت اسلامی والوں، تم نے کوئی کام بھی اسلام و دین کے معاملے میں، یہ وقف اجارہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں مفتیان کرام سے پوچھے بغیر آپ نے پاؤں مطلب قدم نہیں اٹھانا، اور دعوت اسلامی کا انداز یہ ہے کہ ہمارا یہ جو نظام ہے، ہم نے دارالفتہ اہل سنت کا ایک شعبہ ہے مکتب افتاء، جس سے دعوت اسلامی کے تمام تنظیمی امور کے ہم رہنمائی لیا کرتے ہیں، پھر آپ نے تو تاکید کی دعوت اسلامی والوں کے لیے، پھر مدنی مشورہ دیا تمام عاشقان رسول کے لیے جنرلی طور پر کہ آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطے میں رہیں، کیونکہ انہیں اتنی بڑی تحریک ہے، ہزاروں ہماری وفد کی املاک ہیں، اور جو تجربات یہاں ہیں وہ تجربات کم جگہوں پر آپ کو ملیں گے۔ کال لیں۔ میں عمران اتاری مومن آباد شہر عثمانی کابینہ ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ مدنی مذاکر کی مد محک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور 11ویں کے مہینے کی ماشاء اللہ پہلا سلسلہ یہ، اور پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ مدنی مذاکر میں جو سوال ہوا تھا کیا نیمبو سے جنات گھر میں نہیں آتے، تو میں نے شاید یہ سنا یا پڑھا تھا کہ نیمبو کے ساتھ ساتھ اگر گھر میں کوئی مرغا ہو تو اس سے بھی جنات ڈرتے ہیں اور نہیں آتے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ 11ویں کا بھی مہینہ شروع تو نہیں ہوا، انشاءاللہ کل سے اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ لیمو کے حوالے سے امیر سنت نے فرمایا، اور سفید مرغے کے لیے روایت الگ ہے کہ اگر سفید مرغا گھر میں ہو تو اس سے بھی جنات وغیرہ سے جو ہے وہ تحفظ رہتا ہے، تو لیمو کا ایک الگ میٹر ہے، یہی ہے نا، میں جو غلطی تو نہیں کر رہا سنت میں ہے، اور اس کا نہیں سفید مرغے کا ہے، جی ہم یہ بھی پتا ہے، تو یہ الگ الگ ہے۔ جی کال چلائیں۔ میں سجاد چاند دارالسلام ٹوبا ٹیک سنگھ سے، پیارے باپا جان کی آنکھوں کے تارے نگران شورا اور حاجی امین صاحب اور مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں، اگر گاہک کو یہ بتا کر کپڑا دیا جائے کہ اگر ادھار لینا ہے تو 500 کا سوٹ، اگر نقد لینا ہے تو 400 کا سوٹ، کیا یہ بتا کر گاہک کو اگر کپڑا دیا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب تو تشریف لے گئے، مگر اگر کوئی اور شرعی معاملہ نہیں ہے تو ادھار میں چیز کو مہنگی بیچنا اور نقد میں چیز کو اس کے مقابلے میں سستی بیچنا، کہ اگر جیسے یہ پین ہے، یہ پین اگر میں بیچنے جا رہا ہوں تو اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کیش میں لے رہے ہیں تو کیش میں یہ جو پین ہے یہ 10 روپے کی ہے، اور اگر آپ ادھار میں لینا چاہ رہے ہیں تو یہ پین 12 روپے کی ہے، تو ایک مدت بھی طے ہوتی ہے کہ کب تک کا ادھار ہوتا ہے، تو ادھار میں اگر یہ چیز اگر آپ مہنگی بیچتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری کوئی شرعی غیر شرعی شرائط نہیں ہے
تو پھر یہ بیچنا جائز ہے. جی جی میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پانی کیا کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں یا 3 سانس میں بیٹھ کے ہی پینا ہے سنت ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کیا ہم اکثر لیٹ جاتے ہیں تو کعبے کی طرف ہمارے پاؤں ہو جاتے ہیں تو یہ کیا گناہ ہے؟ دیکھیں کعبے کی طرف پاؤں ہونا گناہ نہیں ہے، ادب کے بے ادبی میں اس کو شمار کیا گیا ہے. اور بے ادبی یہ عرف، اس سے تعلق عرف و عادت سے کہ جسے لوگ کہیں کہ یہ بے ادبی ہے، تو وہ آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کہاں ہیں کہ جہاں پر کیا کعبے کی طرف اس طرح پیر ہونا بے ادبی میں شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ پانی بیٹھ کر پینا اور پانی کی جو سنت اور آداب ہم نے جو بیان کی ہیں، اس میں پانی بیٹھ کر پینا چاہیے اور پانی 3 سانسوں میں پینا چاہیے. یہ اسی کو اختیار کریں تو اسی میں بہتری ہے انشاءاللہ عز و جل. جی کال چلائیں. سب سے پہلے عمران بھائی سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور میرے کو عمران بھائی سے یہ پوچھنا ہے، سوال یہ کرنا ہے کہ میری گھر والی کہتی ہے کہ آپ مجھ پہ بہت سختیاں کرتے ہو، پابندیاں کرتے ہو، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، تو ایسا کرنا کیا غلط ہے؟ نہیں، کیسی سختی کیسی پابندی اس کا تو ذکر نہیں ہے. تو ایسے معاملات کو فون پر پوچھنے یا کال پر یا لائیو پوچھنے کے بجائے آپ اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے رابطہ کریں کہ وہ کون سی سختی ہے، وہ کون سا مطلب کہ وہ پابندی ہے، کہ کیا وہ واقعی ایسی ہے جو غیر شرعی ہے یا وہ ایسی ہے جس میں آپ کو اختیار ہے اور وہ آپ کو اس طرح بیوی کہہ کر وہ گناہ گار ہو رہی ہے. تو یہ تعین انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب آپ کا کر سکیں گے. آپ ان سے رابطہ کریں یا ٹیلی فون پر ان سے بات کر لیں. جی آج امین. آج ایک بات ہوئی کہ منارہ جو لفظ ہے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے منارہ کیوں کہا، تو آپ نے کہا کہ آپ سے منارہ سنا اس لیے میں نے بھی منارہ کہا. صحیح نہیں کہا میں؟ بہت اچھا کہا آپ نے. اچھا کہا نا، پھر سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں اس میں بھی اور بھی مزید کہ یہ بھی ایک خوبصورت، اصل میں پیر ہے نا، پیر ماشاء اللہ، پیر کو دیکھ کر ہمیں یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. یعنی پیر کو یہ دیکھا جاتا ہے بعض، مطلب یہ دیکھنا کہ پیر صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. پیر کو دیکھ کر خود کو دیکھنا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سمجھنے والوں کے لیے عرض کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ حاضر ہوں گے. نیت یہی ہے جب مدنی مذاکرہ ہوگا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا سلسلہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.